عسکری قیادت نے آپریشن عزم استحکام کو ملکی سلامتی کے لیے اہم قدم قرار دے دیا۔ چند حلقوں کی آپریشن پر بلا جواز تنقید اور قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار، مقصد قوم میں مایوسی پھیلانا ہے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ استحکام پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار، وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے شرکت کی اجازت دے دی، کہتے ہیں ملک کے خاطر اے پی سی میں جائیں گے، آپریشن پر حکومت کا موقف سنیں گے۔ آپریشن عزم استحکام پر تحفظات ہیں، آپریشن پر دہشت گرد افغانستان بھاگ جائیں گے، افغان تعاون کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس اے پی سی میں ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے۔ جہاں تک الیکشنز میں دھاندلی کی سلسلہ ہے، میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھاندلی اس الیکشن میں ہوا ہے۔ دھاندلی کا بینیفیشری کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا میں سب سخت اختلاف کرتا ہوں۔ سیاسی مخالفین ہیں، وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا تھا۔ ٹیکسز سے اعتراض ہیں کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ۔ میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کا وفد اے پی سی میں شرکت کرے گا۔ دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ الیکشن میں سب سے بڑی دھاندلی کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا دھاندلی کا سب سے بڑا فائدہ پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا، سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہیں رونا ہی ہے، غریبوں پر اس قسم کے ٹیکس نہیں لگنے چاہیے۔ اے پی سی پہ بالکل مشاورت ہو رہی ہے، اتحادیوں کے ساتھ مشاورتی سلسلہ ہمارا جاری ہے، جیسے ہی فائنل ہوگی اور عزم استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ اے پی سی بلانے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آئی ہے، تو اللہ کرے وہ اس پہ قائم رہیں۔ تمام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے اور اس پہ پیش رفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کا خیر مقدم، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے اللہ کرے بانی پی ٹی آئی اپنے بیان پر قائم رہیں۔ اے پی سی کے لیے اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے، تمام جماعتوں کو شرکت کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شاید بانی پی ٹی آئی بدل رہے ہیں، مذاکرات کی پیشکش برقرار ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے معاملات کو انصاف اور قانون کے مطابق نہیں چلایا جاتا تو عمران خان صاحب نے آج اندیا دیا ہے کہ وہ اپنے وکلاء اور اپنے جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر بھوک ہڑتال پہ جائیں گے۔ کس وقت جائیں گے، کب جائیں گے، وقت کا تعین عمران خان صاحب پھر مشورہ کر کے کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بھوک ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا جیل میں میرے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، انصاف نہ ملا تو بھوک ہڑتال پر چلا جاؤں گا۔ پارٹی قائدین اختلافات عوام میں لے کر نہ جائیں۔ علی محمد خان کہتے ہیں بانی کے اعلان کے بعد ملک گیر بھوک ہڑتال ہوگی۔ آزادی چاہیے، عمران خان کے لیے لڑو گے، نکلو گے، آزادی لو گے، فرعونوں کو نابس و نابود کرو گے، بار بار کرو گے۔ میں آپ کو حل دیتا ہوں، مجھے کلمے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا آپ سے پہلے۔ آزادی کی تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا ماسہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نکالیں گے، گھسیٹیں گے، ہمارے اور مینڈیٹ چوروں کے درمیان مت آؤ۔ بانی پی ٹی آئی ایک آواز دے گا، تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، جو بھی باجوہ بنے گا میں اسے غدار کہوں گا، آئین توڑنے والوں کو پھانسی دیں گے۔ ٹیکس کی استعداد رکھنے والوں کو نیٹ میں لائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر حکام کو ہدایت۔
کہتے ہیں کرپٹ اہلکاروں کو سزا دی جائے گی، ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکیں گے۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، حکومت نے آج پھر بجلی مہنگی کر دی۔ بجلی فی یونٹ 3 روپے 32 پیسے مہنگی، قیمت میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر کیا گیا۔ نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں لیسکو حکام کی پھر 2 نمبری، لاکھوں پروٹیکٹڈ صارفین کو مبینہ اوور بلنگ، 200 سے کم یونٹ والے صارفین کو 200 یونٹ سے زائد کے بل ارسال، پروٹیکٹڈ کیٹیگری بدلنے سے کروڑوں کا اضافی بوجھ پڑا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور حرکت میں آ گیا۔ لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سروسز اور ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی سے بلنگ کا ڈیٹا اور تفصیلات طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ امریکی سفارت خانے کو بجلی کا بھاری بل موصول، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے بجلی کے 6 بل جمع نہیں کرائے۔ امریکی سفارت خانے کے ذمہ دار آئسکو کے 12 کروڑ روپے واجب الادا۔ آئسکو کی امریکی سفارت خانے کو تمام بجلی بل فوری ادا کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے ستائے صارفین کے لیے انرجی ریلیف، 100 نہیں 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت سولر ملے گا۔ پنجاب حکومت 200 سے 500 یونٹ والے صارفین کو سولر کے لیے بغیر سود قرض دے گی۔ سولر لگانے کے لیے 75% رقم حکومت ادا کرے گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت روشن گھرانہ اسکیم پر اجلاس، محکمہ توانائی نے احکامات پر عمل شروع کر دیا۔ یہ 33 بسز جو ہیں یہ آپریشنل ہونے جا رہی ہیں اور تقریباً 16,000 کے قریب لوگ اس پہ روز سفر کر سکیں گے۔ ٹوٹل جو ہیں 160 بسیں آنی ہیں۔ ہر بندہ جس نے اس میں کام کیا ہے وہ شاباش کا مستحق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ 160 بسیں جو ہیں سڑک پہ نظر آئیں گی آپ کو۔ اسلام آباد میں ماحول دوست بسیں آئیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے الیکٹرک بس میں سفر بھی کیا۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں 160 الیکٹرک بسیں جلد سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ اسلام آباد کو عالمی معیار کا شہر بنانے کا فیصلہ، سی ڈی اے میں پیٹرول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی، آئندہ الیکٹرک بائکس خریدی جائیں گی، شہر اقتدار میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ہنگامی خدمات عالمی معیار کے مطابق بنانے کا فیصلہ، ایمرجنسی سروسز سی ڈی اے کو منتقل ہوں گی۔ محسن نقوی کا سرینا چوک انڈر پاس، F9 پارک چوک فلائی اوور پر تعمیراتی کام جلد شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور میں لندن جیسے مزے، ٹرام منصوبے کی منظوری، لبرٹی مین مارکیٹ منی مارکیٹ ہالی روڈ پر ٹرام چلے گی۔ ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ اور بیوٹیفیکیشن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایل ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ، ایل ڈی اے کے لیے 46 ارب ریونیو جنریشن کا ہدف مقرر، کریم بلاک تا موٹر وے 6 رویہ روڈ پر 2 انڈر پاس بنیں گے۔ برطانیہ میں 14 سال بعد تبدیلی، کنزرویٹو پارٹی کا راج ختم، لیبر پارٹی آ گئی۔ کیئر سٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ بادشاہ چارلس سے ملاقات کے بعد 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ آمد۔ سٹارمر کا پہلے خطاب میں تبدیلی لانے کا وعدہ، عام آدمی کو زندگی بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ کہا ہمارے ملک نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، ملک کو بٹن دبانے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیبر پارٹی کی 650 کے ایوان میں 412 نشستیں، کنزرویٹو پارٹی صرف 121 نشستیں جیت سکی۔ برطانوی انتخابات میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، رشی سوناک کی کابینہ کے 11 ارکان نشستیں ہار گئے۔ وزیر دفاع اور وزیر توانائی بھی اپنی سیٹیں نہ بچا سکے، سابق وزیر اعظم بھی ہار گئے۔ رشی سوناک نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چھوڑ دی، بادشاہ چارلس سے ملاقات میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ پیش کیا۔ رشی سوناک کا جلد پارٹی قیادت بھی چھوڑنے کا اعلان، کہا عوام نے ووٹ کے ذریعے غصے کا اظہار کیا، شکست میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔
पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन बन गए। नौशाबा खान और जुबैर अहमद लेबर पार्टी के टिकट पर कामयाब। यास्मीन कुरैशी और अफजल खान तीसरी बार अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। नाज शाह, रुजीना खान और साकिब भट्टी ने भी मैदान मार लिया। अदनान हुसैन ने 69 साल बाद लेबर पार्टी से सीट छीन ली। मुहर्रम के दौरान फ़िरक़ावारियत को रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा दाखिला की पंजाब में आशूरा के दिनों में इंटरनेट बंद करने की सिफारिश। सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने की तजवीज़। 6 से 11 मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश का जायज़ा। वफाक ने सोशल मीडिया बंद करने पर वर्किंग शुरू कर दी। तेज रफ्तारी से क्यों रोका? लाहौर में साबिक एमएनए बर्जिस ताहिर का बेटा ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़ा। साकिब बर्जिस वार्डन को कुचलने की धमकियां देता रहा। शुमाली छावनी के करीब पेश आए वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। एफआईआर दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईरान का नया सदर कौन? मसूद पज़शकियान और सईद जलीली में मुकाबला। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने तेहरान में वोट कास्ट किया। पहले मरहले में दोनों में से कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का फैसला। साइंसदान, डॉक्टर्स, हुनरमंद, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात अब सऊदी अरब के शहरी बन सकेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्म जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया है कि मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वालों की हौसला अफजाई करना है। कारगिल जंग के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराजे अकीदत पेश किया। 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब जमहूरियत पर शब खून मारा गया। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मुल्क में 11 साल तक आमरीत मुसल्लत रही। आज इस मार्शल लॉ को इसराइल की दहशत गर्दी में मजीद इजाफा। गजा में फौजी पेशकदमी, टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी में मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। कल मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक चांद की पैदाइश कल रात 3:57 पर होगी। मुहर्रम का चांद 7 जुलाई को नजर आएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा के लिए बंद हो गई। कोक ओवन के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। स्विस सदर्न गैस ने पाकिस्तान स्टील का गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया।